बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं खावर घुम्मन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर 3 अजला में वोटिंग हुई, मीरपुर, कोटली और भिम्बर में, और यहाँ पर 13 हल्के थे जहाँ पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ। 14 लाख से ज़ायद यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और फिर आवाम की जानिब से जोक दर जोक इस इंतखाबी अमल में शिरकत की गई। और फिर यहाँ पर ज़ाहिर है कि इससे पहले इंतखाबी गहमा गहमी और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसको नाकाम बनाते हुए लोग बाहर निकले और एक तरह से सिस्टम पर एतमाद का इजहार किया। ये मनाजिर आज के ही हैं जो कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि वहाँ पर भरपूर तरीके से लोगों ने तायद की। बाद में पता चलेगा कि टर्न आउट कितना रहा, कितनी तादाद में लोग निकले, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी भी शुरू करते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे कि किसने किस तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और कौन किस तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश करता रहा। तो जनाब खावर घुम्मन साहब, जो इम्प्रेशन रहा, और आप सबसे ज़ाहिर है कि इस पर तज्ज़िया भी अपने पेश करते रहे हैं और देखते भी रहे हैं इंतखाबी अमल, तो क्या आपको लगा, वॉज इट सरप्राइजिंग फॉर यू कि पीपल केम आउट दैट मच? और अभी तो ज़ाहिर टर्न आउट सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से एक प्रोपेगेट किया जा रहा था कि जी लोगों का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग तो निकलेंगे ही नहीं, लोग तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर ये तस्वीर और ये जो वीडियोज़ हैं ये तो कुछ और कहानी बयान कर रही है। मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ। पहले दिन से हमें इस बात की उम्मीद थी और हमेशा से आपने देखा कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान में रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो वोटर सपोर्टर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो उनका तकाबली जायज़ा हम कश्मीर के अंदर सियासी जो भी माहौल होता है उसे किया जाए तो वो हमेशा आगे बढ़ के उन्होंने जो भी वहाँ पे जब भी इलेक्शन हुए हिस्सा लिया है। तो मेरे लिए यकीनी तौर पर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है और मेरे ख्याल में एक खुशाइंद इस हवाले से है कि वो जो एक प्रोपेगेंडा बनाने की करने की कोशिश की गई वो उसका मेरे ख्याल में बज़ाहिर हमें जो तस्वीर वहाँ से आ रही हैं, वहाँ से जो रिपोर्टिंग हो रही है, हमारे कोलीग्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो यही बता रहे हैं कि पीपल हैव कम आउट इन बिग नंबर्स और उन्होंने अपना वोट कास्ट किए। और मेरे ख्याल में देखिए जो भी मसाइल इस वक्त वहाँ पे हैं, जो चैलेंजेस जिनका सामना है वहाँ पे कुछ लोगों की अगर कुछ डिमांड्स हैं, बिलावल की मैं तकारीर सुन रहा था और एक अच्छा पॉइंट लेके वो आगे चल रहे हैं कि जो भी मसला है उसका हल कश्मीर की आवाम के जरिए निकलना चाहिए और किसी भी सियासी और जमहूरी मुआशरे के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ है अपने जो नुमाइंदगान के ज़रिए जो लोग हैं वो अपने मसाइल असम्बली के ज़रिए हल करवाते हैं। सो वहाँ पे जो असल इशू चल रहा है वहाँ पे महाजरीन की सीटों का 12 सीटों का, उसके ऊपर एक कंसेंसस और ज़्यादातर मुबसरीन का यही ख्याल है कि लेट द एजेके असम्बली डिसाइड कि व्हाट डू दे वांट। जो पीपल ऑफ कश्मीर क्या वो 12 सीटें रखना चाहते हैं या उन 12 सीटों का खात्मा चाहते हैं? अगर खात्मा चाहते हैं तो उसके क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? तो मेरे ख्याल में ये अच्छी एक्सरसाइज है। आज का दिन पुरअमन तरीके से अपने एहतमाम को पहुंचा है और हम उम्मीद करते हैं जो बाकी 2 फेजेज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से मामला आगे बढ़ें। कोई एक आध वाक़या हुआ है, खबरें आ रही कि शायद 2 वाक़यात हुए, लेकिन कोई हसन आपकी राय ऐसी है कि जमहूर के ज़रिए ज़ाहिर है कि देखिए रियासत की ख्वाहिश तो यही रही है और हुकूमत की भी, ओवरऑल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को शिकस्त हो गई है। अच्छा। अवाम निकल आए हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। एक पहला जो फेज़ था उस पर कम से कम पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब गिनती और फिर नताइज। पहली चीज़ तो ये होगी। अब सवाल ये है कि कौन आज कह रहा था सुबह से मायूसी फैला रहा था कि अवाम ने, कश्मीर के अवाम ने बाइकआउट कर दिया इन इलेक्शंस का। अब ये कानून साज असम्बली के इलेक्शन थे और अवाम उसका बाइकआउट कर दिया, ऐसे तो मुमकिन नहीं था क्योंकि जिस जमात के जो आपको पता है बानी चेयरमैन जो है वो नाअहल सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उनकी जमात के जो हमायती लोग हैं उन्होंने ये सुबह से प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था क्योंकि उनको अपनी जो इस इलेक्शन के अंदर शिकस्त जो है वो दीवार पर साफ लिखी हुई दिखाई दे रही थी, नविश्ता दीवार थी, तो लिहाजा उन्होंने खुद तो किया बाइकआउट। अब खुद बाइकआउट कर गए और फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जी कि क्योंकि हम नहीं है इसलिए अवाम नहीं निकले। तो आज अवाम ने, कश्मीर, राज्य जम्मू कश्मीर के अवाम ने अमली थप्पड़ रसीद किया है इस बयानिए को जो ये कह रहा था कि अवाम ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। देखें, ख़वातीन देखी, यानी बुजुर्ग देखे, और बुजुर्गों का यानी इस जगह पर निकल आना इस बात का यानी सबूत है कि वो जमहूरी अमल के तसलसल को ही अपनी फलाह समझते हैं क्योंकि तजर्बाकार लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनको मालूम है कि ज़िंदगी के अंदर क्या नशेबो फराज हैं, ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है।
تو اپنے ساتھ کشمیر کی عوام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مخلص ہیں اور وہ بھارتی پروپیگنڈا یا وہ لوگ جو کہ لوگوں کے نوجوانوں کے مائنڈز کو پلوٹ کر رہے ہیں ان کے جو بیانیے کو مسترد کر دیا. جی آج بھرپور طریقے سے اچھا خوشی کا دن ہے, جو جیتے, لیکن یہ فتح جو ہے جمہوریت کی ہے. پیپلز پارٹی نے الزام لگایا نون لیگ پہ کہ آزاد کشمیر انتخابات میں ان دھونس دھاندلی کر رہے ہیں, اور پھر چیف الیکشن کمشنر جو آزاد کشمیر ہیں ان کو نون لیگ کے خلاف دوسرا مراسلہ بھی لکھ دیا ہے, اور لکھا ہے کہ LA-12 کوٹلی, LA-9 نکیال, وہاں پر نون لیگ نے ووٹنگ رکوائی اور ٹھپے بھی لگوائے, اور مختلف جگہوں پر 3 مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگی کارکنان جعلی ووٹ بھی ڈال رہے ہیں. تو یعنی کہ پس پردہ یہ چیزیں بھی, الزامات بھی چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے. بیان بازی جو چل رہی تھی اس کے اوپر تو ہم نے اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اب یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے الزام تراشی کا سلسلہ. دیکھیں یہ الزامات تو پالیٹکس کا حصہ ہیں, وہ ماضی کے اندر بھی لگتے رہے ہیں, اس الیکشنز کے اندر بھی لگے ہیں. میں تو ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری جو بھی کمنٹری سیاسی ہو, انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ہو, وہ جو حقائق ہیں ان کے قریب تر ہو, اس کے اوپر جو ایک سچویشنل انالیسس ہے وہ میں پیش کر سکوں. ٹھیک ہے. اب ان الزامات کے اندر کتنی حقیقت ہے ظاہر ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن وہاں پہ موجود ہے, وہ تحقیقات کرے گا. اگر کہیں پہ واقعی اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہاں پہ دوبارہ ووٹنگ ہو جائے گی, پولنگ ہو جائے گی, جس طرح آپ نے دیکھا GB کے اندر بھی ہوا. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ جو زیر بحث ہے, میں تو یقین کر رہے ہیں اشفاق اور چودھری غلام حسین صاحب اور حسن میاں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں نہ صرف خود کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں. ویسے تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے, کوئی 25-50 توپوں کی سلامی میں دوں اپنے تاحیات قائد. میں حساب کتاب لگا رہا تھا, مطلب آپ لوگوں کی تو شاید پیدائش بھی بات کی ہے, میں اس ٹائم آئی واز اسٹل لائک ڈائپرز میں تھا شاید. سو جب محترم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سیاست کے اندر قدم رنجا انہوں نے فرمایا تھا, کم و بیش پلس مائنس کریں تو 5 دہائیں وہ عملی طور پر سیاسی میدان کے اندر وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. 5 دہائیں, 50 سال کی میں بات کر رہا ہوں. اور ایسی پولیٹیکل پارٹی متعدد بار جو اقتدار میں رہی, پروونشل سطح کے اوپر, فیڈرل سطح کے اوپر, 2/3 میجورٹی, نشیب و فراز جو جنہوں نے دیکھے, وہ پولیٹیکل پارٹی آزاد جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے, ان کو 10 بسیں بھجوا کے اس کو اپنے حق میں ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, الیکٹرک بسیں ہیں حکومت صاحب. اچھا, اس سے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن کا چونکہ سیاسی خاندان کے ساتھ تعلق ہے, یہ ایک بنیادی جو ہے انتخابی جو قواعد و ضوابط ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے کہ ونس الیکشن از اناؤنس, اس کے بعد اس طرح کے ٹکوسلے نہیں ہونے چاہیے. بالکل نہیں ہوتے. آپ نے 10 بسوں کے اوپر اپنی خوبصورت تصاویر لگا کے محترم تاحیات قائد نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور باقی ان کے جو پارٹی کے لیڈران ہیں, وہ آپ نے بھجوا دی ہیں جو ہے آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کے اندر. اگر جینونلی بھی اگر سمجھا جائے, دیکھا جائے, ظاہر وفاق کے اندر ہیں اور روایتی طور پر نون لیگ کی وہاں پہ پریزنس AJ کے اندر اچھی رہی ہے. اگر آپ نے ووٹ آپ کا بنتا ہے سو وہ بھی آپ نے اس کو گنہا دیا ہے. آپ کی سرسبز و شاداب وادی میں سرسبز بسیں, اور وہ بھی الیکٹرک بسیں. میں اب یہ جو بسیں, یہ جو کانوائے وہاں پہ جا رہا ہے, اب پاکستان کا کیا تنازع ہے پاکستان کے اندر, آپ لوگوں کو کس طرح کی جو سیاست سکھا رہے ہیں, پاکستان کے اندر کس طرح کی روایات کو آپ جو ہے پانی دے رہے ہیں. یہ پاکستان نہیں گیا, یہ آزاد جموں کشمیر گئی ہیں خاور صاحب. اچھا, آپ پاکستان کہہ رہے ہیں, وہ آزاد جموں کشمیر ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہے؟ الحاق تو ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ سیاست آزاد جموں کشمیر کی الگ ہے نا, جی کا اسمبلی الگ ہے. ماشاءاللہ آپ اسمبلی الگ ہے, آزاد جموں کشمیر کی وہاں پر ضابطہ اخلاق لاگو نہیں ہوتا. وہاں کی آزاد جموں کشمیر کا آئین اپنا ہے, آزاد جموں کشمیر کی جو وہاں پر جو ضابطہ اخلاق بھی اپنا ہے. نہیں, ضابطہ اخلاق بھی ان کا اپنا ہے, الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے. پاکستان کے قوانین سے تھوڑا سا ہٹ کر ان کا آئین بھی تھوڑا مختلف ہے. تو ضابطہ اخلاق وائلیٹ ہوا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ہے. تو پھر بات بحث کی بات تو ہوگی, لیکن وہ پاکستان کو وہ دے رہے, سبق دے رہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا میں ذرا بات کر رہا آزاد جموں کشمیر میں یار سدی صاحب, میں بات ضابطہ اخلاق کی وائلیشن جرم ہے یا نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جرم نہیں ہے؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ ہم کمپلیٹ نہ, پھر آتے ہیں کنکلوڈ کر لوں جو ہے.
وہ یہ ہے کہ حسن صاحب نے جہاں پہ بات روکی نا کہ نہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ویسے تو ہم دل سے پہلے دن سے شارک سے قریب سمجھتے ہیں، بلکہ جو ادھر ہے اس کو بھی ہم پاکستان کشمیر کو ہم اپنی شارک سمجھتے ہیں. یہی قائد اعظم نے ہمیں بتایا تھا اگر شارک میری نہیں ہے، شارک پاکستان کا حصہ نہیں ہے، تو میں آپ کو الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ ہم اس بیانیے کے اوپر بات بھی کیوں کریں گے وہ پاکستان کا آئینے لگے نا. اچھا یار حسن پلیز، اچھا آگے بڑھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی سیاسی بصیرت ہے، یہ کون سی اسٹریٹجی ہے. یار تسی 10 بساں ٹوڑ دیو، الیکشن آ رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یار نوٹس ول بی ٹیکن، آپ وہاں آ گیا نا نوٹس کہ 10 بسیں جو ہے نا. یہ تھوڑا سا عوام کی آگاہی کے لیے مجھے ذرا کرنے دیں اس پہ. پہلے نواز شریف صاحب نے جو اعلان کیا تھا 21 جولائی کو، وہ سنوائیے گا ان کی جانب سے اعلان کیا کیا گیا تھا پلیز. میں نے یہ کہا، میں نے کہا مریم تم آج یہاں آ رہی ہو جیسے کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر میں فروٹ لے کے جاتا ہے نا، کوئی مٹھائی لے کے جاتا ہے، آج تم بھی کوئی فروٹ لے کے جاؤ، کوئی مٹھائی لے کے جاؤ اور مظفر آباد کے عوام کو پیش کرو اور یہ بھی بتائیں کہ وہ آپ آزاد کشمیر کے لیے آج کیا تحفہ لے کے آئی ہیں. میں بتا دوں، آپ لائیں نا. یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ بتا دیں. نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اس نے آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا تھا، ڈبل. ابھی ہم ڈبل نہیں کریں گے بلکہ اس کو 10 گنا بڑھائیں گے انشاءاللہ. مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسز انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہاں پہنچ جائیں گے. ہاسپٹل یا کلینک آن ویلز جو موبائل ہاسپٹل ہے، 15 موبائل ہاسپٹل یہاں آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایسے ہاسپٹل غالباً گلگت بلتستان بھی پہنچے تھے، لیکن اس کے اوپر میں اپنے جو باقی پینل کے لوگ ہیں ان سے بات کروں گا کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا. مریم نواز نے 24 جولائی کو کیا فرمایا وہ بھی ذرا سنیں. اور ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے، میں 10 الیکٹرک بسز کا تحفہ میرپور کے لیے لے کر آئی ہوں. یعنی کہ مٹھائی جس کا تذکرہ نواز شریف صاحب کر رہے تھے وہ پہنچ گئی مظفر آباد. اچھا جی، اس کے بعد ٹویٹ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کی گئی کہ گرین بسز ارائیونگ ان مظفر آباد اے جے کے الحمدللہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی تصویر ہے. اور پھر اس کے بعد جی ڈان نیوز، ٹریبیون، دی نیوز اور ایکسپریس نیوز نے سب نے لکھا کہ اے جے کے الیکشن کمیشن وارنز آف ایکشن اف فیڈرل پروونشل ریسورسز یوزڈ ان پولز. اچھا، یہ دی نیوز کی جانب سے تھا. اچھا، پھر اس کے بعد ٹریبیون یہ لکھتا ہے کہ پی ایم ایل اینز الیکٹرک بسز سپارک پول کوڈ ڈیبیٹ اہیڈ آف فرسٹ فیز آف اے جے کے الیکشنز. اور اس کے ساتھ دکھا دیں جی ڈان نے کیا لکھا ہے کہ پی ایم ایل اینز گفٹ بسز پرومسڈ بائی مریم ریچ اے جے کے ایز الیکشن کمیشن وارنز اگینسٹ وائلیٹنگ الیکٹرول کوڈ. اچھا، پھر اس کے بعد آگے جی کہانی یہ ہے کہ بسیں اندر بھی ہو گئیں. یعنی کہ جو الیکٹرک بسیں، گرین بسیں سرسبز شاداب ماحول میں گئی تھیں، ان کو جاتے ہی ہوا کھانی پڑ گئی. تو اس میں پریس ریلیز ہے یہ جی آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر دفتر ڈپٹی کمشنر مظفر آباد. پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی جانب سے مظفر آباد شہر کے لیے فراہم کی جانے والی 10 الیکٹرک بسیں جو مظفر آباد پہنچائی جا چکی ہیں، آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شدہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے جملہ بسوں کو سول سیکریٹریٹ مظفر آباد کی پارکنگ میں پارک کرواتے ہوئے آزاد جموں کشمیر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ جملہ بسوں کو جنرل الیکشنز برائے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی 2026 کے پرامن اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے بعد عوام الناس کی سہولت کے لیے آن روڈ کیا جائے. اس دوران تمام بسیں سول سیکریٹریٹ مظفر آباد کی پارکنگ میں کھڑی رہیں گی، عوام ان کا نظارہ کر سکتے ہیں. یہ جملہ آخری میرا تھا، یہ میرا جملہ تھا. تو اس کے اندر آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں دو چیزیں. بھائی مجھے بھی بات کر لیں. چوہے صاحب ذرا آپ سے ہی سوال ہے کہ یہ جو مٹھائی بھجوانی تھی کہ یہ پی ایم ایل این کے اپنے فنڈ سے پہنچی ہے تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ اعلان ہوا کہ مریم مٹھائی لے کے وہاں پر جائیں تو وہ اپنے فنڈ سے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے سیٹاں تھلے مٹھائی ہو گئے. تو پھر ایک تو وہ مٹھائی کا 10 بسیں جا کے اندر ہو گئیں اور آخر میں جملہ یہ ہے کہ جو ہی الیکشن ہوں گے تو پھر عوام کے سامنے عوام کے لیے ان کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی. غلطی ہوئی سر. نہیں، بات اشفاق صاحب یہ ہے کہ 3 ایشوز آپ نے ڈسکس کیے ہیں. پہلا کہ ملک دشمن عناصر الیکشن کو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے. آج جو 3 جگہوں پر الیکشن ہوئے ہیں، عوام کی بڑی تعداد نے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے یہ ناپاک منصوبے ناکام بنا دے ہیں اور عورتوں اور مردوں نے بڑے پیمانے پر ووٹنگ میں حصہ لیا. ایک. نمبر 2
धांधले के और नाजायज़ बख्शियों के जो इल्ज़ामात हैं पीपल्स पार्टी लगा रही है, वो अभी उन्होंने के इल्ज़ामात अभी लगेंगे और मुस्लिम लीग नून या दूसरों ने जो जवाब देने हैं वो हमारे सामने आएंगे। वी विल टेक देम अप। और नंबर 3 बात ये है कि इलेक्शन और आइन और उसके ज़ाब्ते के तहत का प्रोसेस चल रहा है, तो वी वेलकम इट। ऑल राइट, सही है, ही मेक सेंस। अच्छा, मैं ज़रा ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से भी बता दूं कि ये खावर साहब इंतबाह था। पहले इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की जानिब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कह दिया गया था कि अगर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और ये ज़ाब्ता अखलाक भी जो जारी किया गया था उसके अंदर ये भी है कि एक तो ये है कि दस्तबरदारी के हवाले से इसके अंदर तस्करा था, बाकी पूरा का पूरा था। अगले पेज पे है कि उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी सरकारी या नीम सरकारी ओहदेदार की हिमायत हासिल करने से भी मना किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह इसमें मौजूद थीं। फिर इस मिठाई को आप क्या नाम देंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ चलें, आप ही बताते हैं। वैसे आप स्किप कर रहे थे मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको स्किप नहीं। अच्छा, अब वो बच्चों वाली बात है। पहली बात तो ये आप इल्ज़ामात के हैं हवाले हमेशा। से मैं बात तो बाद में करूंगा। पहले जो खबर साहब बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक है वो भी यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। अच्छा जी। इसी वजह से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसकी अपनी आइन साज जो कानून साज असम्बली है उसका अपना आइन है, उसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसका अपना इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है। यहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं है, उनका अपना रियासती ढांचा है। तो ये करेक्शन मैंने की थी। मैं कोई इनके जो मौक़िफ़ से इख्तलाफ नहीं किया था, तस्हीह की थी कि भाई ये आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का कह रहे हैं तो वो एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। लेकिन हाँ, उसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ होना है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आधे जो हिस्सा है उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है और उसको पाकिस्तान जो उनकी जमहूरी जो जद्दोजहद है, जो हुर्रियत की जो उनकी तहरीक है, भरपूर तरीके से साथ दे रहा है उनका। इसी वजह से 12 जो मुहाजिरीन की नशिस्तें भी इस कानून साज असम्बली में रखी हुई हैं। तो ये कुछ क्लैरिटी देने की जरूरत है। आपको पता है कि ये किस वजह से आज़ाद कश्मीर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या हम उसको अपना सूबा क्यों नहीं बना रहे, या वहां पर जो डिमांड? यही वजह है ना जी, यही वजह है ना कि अभी तक जो ये चीज मुकम्मल नहीं हुई। हम वो कहते हैं कि वो भी जो हिस्सा इस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे में है, ये मिलकर जो है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान। वैसे मैंने गलत क्या बोला जिसकी क्लैरिफिकेशन आप करें? आगे बात क्या मैं और अगर घावर घुम्मन या चौई साहब अगर उसको पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर करते हैं, पाकिस्तान तस्वुर हम करते उनको हैं, अपना दिल जान तस्वुर करते हैं, वो हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारे उनसे एक प्यार है, ठीक है, वो हर बात अपनी है, लेकिन एक इस टाइम उसकी एक हैसियत है। चलें अब आ जाएं बसों के मामले पे। अच्छा, जो मेरा सवाल था, अब इतनी धांधली के इल्जामात है ना, उस पर भी आते हैं ना पहले। अच्छा। अब देखिए, हर हारना वाला जो है ना वो इल्जामात लगाता है, अनटिल के अनलेस सिर्फ इल्जाम विदाउट एविडेंस। अगर एविडेंस आ जाए सामने तो फिर वो इल्जाम बराए इल्जाम नहीं रहता, वो फिर उसमें एक जान होती है, फिर वो एक फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, वो एक हकीकत हो जाती है। okay. जैसे अब जो तहरीक इंसाफ वालों ने जब इलेक्शन हारे थे उसके बाद फॉर्म 47 का बयानिया बना दिया, फिर जितने ट्रिब्यूनल्स में गए वहां पर जाकर जनाब उनकी छुट्टी होगी। जितने जो यूनिक फोरम है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वहां पर जब उनके मुकदमात गए तो वहां से फारग हो गए। तो बात ये है कि इस टाइम भी जो एजेके के अंदर धांधली के इल्जामात आयद कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो IVP है, चाहे कोई भी जमात है, अब उन्होंने अगर इल्जामात लगाए हैं तो फिर उनको साथ एविडेंस भी देना होगा। विदाउट शवाहिद जो इल्जामात हैं वो मतलब एक हारने वाले की एक रवायत है, एक हारने वाले की जो है ना एक आदत है। जहां तक सवाल कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक बसेस का, मिठाइयों का, तो बिल्कुल नहीं भेजनी चाहिए थी। अच्छा, वैसे 10 की बजाय 100 बसें भेज देती, पहले भेज देते या इलेक्शंस का इंतजार कर लेते, उसके बाद दे देते। तो ये कोई मुनासिब तरीकाकार नहीं है। बिल्कुल जी, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनको अपना जो है वो सब कुछ दे सकते हैं, और ये रवायत है पाकिस्तान वैसे भी उनके साथ जो है वो ऐसा जो है उनका अपने यानी पंजाब के लोगों से ज़्यादा जो उनको इस वक्त और हसन आपको पता है जब उन्होंने स्पीच की थी उसकी भी मुखालफत की थी हसन ने, आपको याद हो? देखिए मैंने जो अर्ज़ किया था ना, जिसके ऊपर काफ़ी जो है वक्त लगाना पड़ा हसन अय्यूब साहब को, मैंने ये जो अपनी राय का इज़हार किया था कि ये हरकत हसन अय्यूब साहब की साबिका जो जमात है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
اس کے جو نئے آج کل ان کے شفیع جان صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی طرف سے یہ حرکت رونما ہوتی تو بندہ کہتا ہے نئے ہیں، نوبارد ہیں، طفل ہیں، سیاست کے میدان میں یہ بھی آئے ہیں۔ میں نے صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے تاحیات وہ قائد ہیں، سیاست کے اندر ان کو 50 برس ہونے کو ہیں عملی طور پر، ان کو یہ اتنی سی بات کا علم نہیں ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرنا جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں، وہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ of all the people in the Pakistan's political system, they should have known that. They should have known that. سب سے زیادہ ایکسپیرینس سیاسی طور پر اس وقت پاکستان کے اندر جو حیات لوگ ہیں، جو زندہ ہیں، ان میں ہمارے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ تاحیات، اور ہمارے لیے یقینی طور پر ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہ پاکستان کے اندر کون سی روایت رکھنے یہ تاحیات قائد نے رکھی ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے بسیں لے کے گئے پنجاب سے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم، اور وہاں کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا، پنجاب نے فیڈرل کی تھوڑی سی مدد کر دی تھی پیسوں کی، تو حسن ایوب صاحب نے کہا تھا میرا پنجاب، میرے پنجاب سے پیسے کیوں گئے، میرے پنجاب سے یہ کیا ہوگا۔ یار بات کمپلیٹ کریں، یہ بات میں نے کی تھی حسن، آپ بالکل یو ہیو یور رائٹ ٹو ریسپونڈ۔ اس کے بعد بالکل میں اس حق میں ہوں کہ پنجاب کیا پورے پاکستان سے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں بسیں وہاں پہ بھجوانی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر یہ آپ حرکت کر رہے ہیں، آپ ساری پاکستان کا سارا میڈیا، ہمارے جیسے جو نئے طالب علم ہیں سیاست کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اس موقع پر یہ چیز کر رہے ہیں، قائد کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں، میں چھوٹی سی حرکت کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک، مطلب ویسے ایک لائن کا مریم نواز گئی تھی نا بلوچستان، وہاں پر جا کر کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اربوں روپے دے گئی ہیں، 10 ارب روپیہ انہوں نے دیا، تو صوبے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اکائیاں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں۔ یہاں تو میں اختلاف کر رہا ہوں نا، بس یہی بات ہے نا، وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں، یعنی یہاں سے جو دیا پنجاب نے ایک روایت رکھی ہوئی ہے وہ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا تجزیہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ جی وہ یہی بات ہے۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی، بریک کے بعد آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اب تذکرہ کچھ بیان بازیوں کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کام دونوں جانب سے ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، وہاں پر بھی صوبائی وزراء سندھ کے ہم کی جانب سے مسلسل بیان بازی ہو رہی تھی، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی قیادت کی جانب سے بھی بیان بازی کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک الزام لگایا تھا، اور اس الزام کے حوالے سے پہلے ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ الزام تھا کیا، ذرا سنوائیے گا پلیز۔ یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے۔ کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے ہیں، کرپشن بتا کے کرتے ہیں۔ 15 سال میں 2.5-3 ہزار ارب جو ملا وہ سارا کا سارا دبئی پہنچا، یعنی کہ یہ الزام اس دفعہ کی جو کارستانیاں ہیں اس سے متعلق لگائے گئے تھے۔ پہلے کی باتیں، ماضی کی باتیں، 1990 کی دہائی کی سیاست وہ الگ تھی، لیکن یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد اب ریسنٹ ہسٹری کا یہ معاملہ ہے۔ اب جب ان سے سوال پوچھا گیا، الزام لگایا، تفصیل مانگی گئی، تو اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو شہزاد اقبال کا یہ پروگرام تھا، اس کے اندر جناب انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہوسٹ نے، تو ذرا سنیں ان کا کیا طرز عمل تھا۔ آپ کو اس بارے میں مجھ سے استفسار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں نے اپنا کیس کس طرح سے پیش کرنا ہے، میرے مخالف نے اپنا کیس کس طرح سے پیش کرنا ہے، اس نے میری کن کمزوریوں کو اجاگر کرنا ہے، میں نے اپنی کن اچھائیوں کو جو ہے وہ شو کیس کرنا ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے درمیان ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے وہ اتنا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بٹھا کے ان کا بتائیں کہ جی انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کیوں، آپ اس کا جواب دیں، آپ نے یہ کہا تو آپ نے کیوں کہا۔ یہ کیوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ حسن مرتضیٰ کو، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ اس کو میرے سامنے بٹھا کے اس طرح سے مجھ سے جواب لے، پھر اس کو بتائیں، ان کی کو بات، پھر اس سے جواب لے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ تو obviously سوال تو ہوگا نا پھر کہ کیا یہ ہوا ہے یا سیاسی بیان ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے بعد میں جب اس کی کوئی انکوائری یا کوئی اس کے معاملات ہوں گے، پھر دیکھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ خاور صاحب، پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ امریکن الیکشنز کو، ان کی پالیٹکس کو بہتر سمجھتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں۔ وہاں پر تو گریٹ ڈیبیٹس ہوتی ہیں جہاں پر آمنے سامنے بٹھا کے
یہی سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ کس کی کیا پالیسی ہے, کس نے کیا بات کی تھی, کون کس بات کا آمنے سامنے بیٹھ کے کیسے جواب دے سکتا ہے. اور اس مناظرے کی پاکستان میں بڑی ضرورت ہے. یہ تو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے, فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو ایسے بیٹھ کے مناظرے کرنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, کلیئرٹی سامنے آئے. اور یہاں پر اگر کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ طرز عمل. وہ شعر ہے نا کہ اگر کوئی بات کرے تو اس پہ پھر قائم رہنا چاہیے. اگر آپ کو وہ شعر آتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں 2,500-3,000 ارب روپے کی 15 سال میں پیسہ جو تھا وہ دبئی بھیجا گیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حسن مرتضیٰ تو میرا بھائی ہے. عرض یہ ہے, بڑی انتہائی مودبانہ گزارش یہ ہے کہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ زبان کے تھوڑے سے وہ جب بولتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کچھ بولنا ہے. یہ جب ارلی 90s میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے, اس کے بعد جب نون لیگ میں آنے سے پہلے, اس وقت ان کے جو بیانات تھے ٹورڈز پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت وہ سب کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون قیادت کا جب سے حصہ بنے ہیں, پھر اپنی سابقہ جماعت کے لیڈران کے بارے میں, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مختلف بیانات دیتے رہے ہیں. تو وہ جو ہیں آپ ان کو آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اب یہ ایک مطلب کامن سینس والی یہ نالج ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, اس کی قیادت کرپٹ ہے, ان کا نام ہی لیں تو آپ کے ذہن کے اندر کرپشن آ جاتی ہے. 2,500 سے 3,000 فگرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 15 سال کا ٹائم فریم بھی دیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے 2,500-3,000 ارب جو ہے وہ آپ دبئی لے گئے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ہمیں بتا کے لے کے گئے ہیں. تو اس کے اوپر اگر میڈیا آپ سے سوال نہ کرے تو آپ کیا کریں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب رانا صاحب کے اوپر الزام لگا تھا نا, ان کی جو سابقہ حسن صاحب کی جماعت اس زمانے میں وہ 2.5-3 کلو, نہیں 2.5-3 کلو پتہ نہیں کتنے کلو. تو مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں اور جو ہے شہزاد اقبال, یہ جو اپنا جن کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی, تو وہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا یہ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے بھی سوال کیا تھا اور شہزاد نے مجھے سپورٹ کیا تھا. میں نے کہا جی آپ یہ جو فگر بتا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنا مال منتر اپنی گاڑی میں لے کے جا رہا ہے. تو اس وقت میڈیا نے آل اکراس, اللہ جنصیب کرے شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرامز کے اندر انہوں نے کہا جی یہ بوگس کیس ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اب اگر رانا صاحب سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں مودبانہ, میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ رانا صاحب تسی بڑا وڈا الزام لا دیتا ہے تھوڑی اپنے وہ جماعت ہے جہدے نال روزانہ تسی, وہ کہندے نہیں میں عدالت لے کے گیا. انہوں نے پوچھا یہ عدالت کون سی ہے؟ میں عوام کی عدالت میں یہ اپنا بیانیہ لے کے گیا ہوں, عوام جو ہے فیصلہ کرے گی کہ میرے بیان کے اندر کتنی سچائی ہے. یعنی کہ اللہ خیر صلی اللہ الزام ہے. چوہدری صاحب آپ اس سچویشن پہ جب وہ تذکرہ کر رہے تھے نا 1990 کی دہائی کا, اور اس سے پہلے ان کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ اس وقت مسکرا رہے تھے. ذرا ایلیبریٹ کریں گے کہ کیا وجوہات تھیں؟ آپ ظاہر ہے کئی چیزیں جانتے ہوں گے جو ہم نہیں جانتے, ظاہر ہے. نہیں, اب باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن یہ دیکھنا رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی, اور بڑا یعنی بہت دور جا کے کہ 2,500 ارب ہے یا 2,500 سر 2,500-3,000 ارب بلین ہے. تو یہ 3,000 ارب جو ہے وہ گیا اور یہ کھا گئے اور دبئی لے گئے, اور یہ اعلانیہ کرپشن کرتے ہیں. تو بھائی وہ اگر یہ کہہ دیں کہ آپ چھپا کر کرپشن کرتے ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی آپ پھر سوال بھی نہیں کرنے دیتے. رانا ثناء اللہ نے, میں نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں ہارنے کے بعد انہوں نے اپنی کافی کریکشن کی ہوئی تھی, لیکن اب پھر جب سے سینٹر بن گیا تو ابھی ان کی دوبارہ سے اڑان جو ہے نا وہ فرق پڑ گئی ہے. تو ابھی تو یہ مسلم لیگ این کو اپنی پالیسی کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے, یہ ان کی مرضی کریں یا نہ کریں. اور نمبر 2, پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کی گورنمنٹ بن نہیں سکتی تھی, چل بھی نہیں سکتی میرے خیال میں, بہت مشکل ہو جائے گا. شاید چلانے کی کوشش کریں اور پھر بھی نہ چلے. تو یہ اس طرح کے الزامات اتنی دور جا کے لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر اپنی کارکردگی پر توجہ دے اور پیپلز پارٹی بھی اپنی سیاسی اور عوامی سطح پر اپنی ساکھ کو بہتر کرے تو دیٹ ول بی فار بیٹر. اس طرح کے بہت ہی معاف کرنا گھٹیا الزامات لگانا اور پھر صحافیوں کے اوپر چڑھ دوڑنے کے جی آپ وہ میرا بیان کیوں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ رانا صاحب جو ہیں بہت زیادہ اکھڑے ہوئے تھے. یعنی جب انہوں نے شہزاد اقبال نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ نے یہ کہا ہے, تو پھر وہ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے بہت ہی
फाउल प्ले किया है और ये बिकने वाला नहीं है सौदा। तो मैं तो अभी भी इनसे यही करूँगा, अपना इत्तेहाद है, आप मिलजुल के जो मसाइल है उनको हल करें। ये नूरा कुश्ती की जो तासर था उसी तक रहा। अब तो लोग ये कह रहे हैं मुझे रोक के कि नूरा कुश्ती से ज़रा आगे बढ़ गया काम, ये सीरियस सियासी चपकलस्ट की तरफ जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नो। ये खावर साहब बता सकते हैं कि ये नूरा कुश्ती रहेगी, सबसाइड कर जाएगा और पुरानी तनख्वाह से कम करेंगे दोवें फरीक, या यू स्टिल थिंक दैट दे डिवाइड इज वाइडनिंग? हसन बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हो गया काम। अच्छा हसन साहब, ये एक तो कि चलें आपस में जो बयानात हैं, नूरा कुश्ती हो या आगे का मामला हो, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इल्ज़ाम लगाएं तो उसकी कोई फैक्चुअल बेस होनी चाहिए कि ये मैंने इल्ज़ाम लगाया, इसके पीछे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप सवाल करें, मैं सवाल करूं, खावर साहब सवाल करें या कोई और एंकर पर्सन सवाल करे, आप उनसे, बिकॉज वॉच डॉग का किरदार यही होता है कि आपने चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं जो कि अगर गलत हैं। किसी ने राना सनाउल्लाह साहब से गन पॉइंट के ऊपर ये बयान दिया है कि आप इल्ज़ाम लगाएं उनके ऊपर के 2500 से 3000 अरब रुपए की करप्शन की है पीपल्स पार्टी ने, दुबई मुंतकिल किया है। गन पॉइंट पर नहीं था ना, उन्होंने इंडिपेंडेंटली उनके सामने माइक्स पड़े हुए हैं, ऐसे उनके सामने जनाब वो मोबाइल में भी नजर आ रहा है कि कोई जो है वो मोबाइल से वीडियो बना रहा है उनकी। तो राना साहब की अपनी चॉइस थी ना, अपने अल्फाज थे ना, अपनी आजाद जो है वो मंशा के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर उसको ऑन करें। राना साहब के साथ वही हुआ जैसे जो इमरान अहमद न्याजी साहब के साथ हुआ था, 35 पंचर वाला उन्होंने इल्जाम लगाया था। अच्छा 35 पंचर का इल्जाम लगाया, फिर उसने कहा जी फलां तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारे सबूत दूंगा। वो सबूत की जब बात आई तो फिर जनाब वो को ब्रिगेडियर सैमसन के ऊपर वो बात डालने की कोशिश की। फिर कुछ अर्सा गुजरा जनाब, तो फिर आई बिलीव हामिद मीर साहब थे, कौन थे, जिन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई 35 पंचर वाली बात, उन्होंने कहा जी वो तो सियासी बयान था। भाई आपने मतलब झूठ बोला है। तो बात ये है कि राना साहब ने जो ये बयान दिया है कि 2500 से 3000 की करप्शन हुई है और पैसा मुंतकिल हुआ है, तो वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं। उनकी बात के ऊपर हमें जो है वो इसलिए ज्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई आपने अगर किया है और अगर आपकी नाक के नीचे से ये करप्शन हो रही थी या हुंडी के जरिए पैसा बाहर जा रहा था, तो फिर आपने क्यों जाने दिया? चलें जी। और अगर नहीं जा रहा था तो अगर खाली महज इल्जाम है और शवाहिद नहीं है, तो फिर आपने और इमरान खान में फर्क क्या है? एग्जैक्टली बात ये है कि ये बात है ना जी। नहीं, और दूसरी बात है ज़ाहिर है वो ये भी कहा जाता था ना असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कि ये वो है ज़रा, फिर ये भी कहा जाता था इंटरव्यूज़ में कि हमारी तो पाकिस्तान क्या, मुल्क से बाहर क्या, पाकिस्तान में भी कोई ज़मीन नहीं है। उन्होंने भी क्या कहा था, वो बयान सिर्फ असेंबली की हद तक, जी असेंबली की हद तक था। तो ये, लेकिन उनको ये सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का जो इशू था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो कुछ किया, वो जो कोर्ट केस है उसकी मुमासलत नहीं है जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया नवाज शरीफ साहब को, ठीक है, वो अकामा था और पाकिस्तान का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसको विदाउट ट्रायल कन्विक्ट कर दिया गया, उतार दिया गया। ठीक है। इमरान अहमद न्याजी साहब को इन लेंथ ट्रायल के बाद अदालत ने सजा सुनाई है, ठीक है जी, और उनको बेसिकली उससे पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो असेंबली ने उनको वोट आउट किया है। ये बड़ा कोर्ट कवर करते रहे हैं तो मतलब उनसे आप बहस थोड़ी कर सकते हैं। ये आप, मुझे याद नहीं है वो फार्मर जस्टिस साकब निसार साहब, ये उनको वो बड़े इनके फेवरेट जस्टिस, चीफ जस्टिस हुआ करते थे ना, जो नौजवानों की तरह। हाँ जी बिल्कुल, उनके बड़े फेवरेट थे। उन्होंने ऐसा आईने में उतारा था मुझे कि मैं कहता वाह चीफ साहब, ये आपके अंदर जवानों से बढ़ के हमारे हसन यूब साहब बानी जो अडियाला जेल के अंदर, उन्होंने भी इनको आईने में उतार लिया। साकब निसार साहब ने भी आईने उतार लिया। एक नहीं उतार सके थे मैं और चौधरी साहब और तुसी शफाक से। अच्छा चौधरी साहब, जो आपने सवाल किया था ना, वो मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगा। चौधरी साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है नूरा कुश्ती से थोड़ी आगे बढ़ रही है, सीरियस हो रही है, ठीक है। और ये अब कोई शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरत है। मैं लास्ट बात करूंगा, इस वक्त मुझे सियासी तौर पर लड़ाइयां विद इन पीपल्स पार्टी और किसी हद तक विद इन मुस्लिम लीग नवाज दिखाई दे रही हैं। आप लोगों की अलग बात में विद इन अपने अंदर लड़ाइयां नजर आ रही हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी। मुस्लिम नवाज में किस हिसाब से? बस ठीक है, इतनी बात काफी है, इतनी बात काफी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। अब ज़रा तस्करा करेंगे कि लगता यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर थोड़ा सा सबक सीखा है और ईरानियों के बुलंद हौसले के सामने अमेरिकी असलहा एक बार फिर कम पड़ गया है।
اور ایک بڑے حملے کی بات ہو رہی تھی اور اسرائیلی بھی پاپ کارنز کھاتے ہوئے بڑا انتظار کر رہے تھے. they were waiting کہ ایک بڑا حملہ ہوگا اور پھر تباہی اور بربادی ہوگی ساری چیزیں. لیکن اب یہ کلیئرٹی سامنے آئی ہے اور اللہ کرے یہ برقرار رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ CNN اس بارے میں لکھتا ہے کہ یہ جو بڑوں کی بیٹھک تھی اس کے اندر یہ کلیئرلی کہا گیا کہ جی موقف یہ ہے اور آپ نے محتاط رہ کے بات کرنی ہے, کس طریقے سے کرنا ہے ساری چیزیں. تو میں ذرا یہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. CNN لکھتا ہے کہ Vance again raised concerns about escalating war in Iran, sources say, as US pauses consecutive nights of strikes. اور Vice President J.D. Vance and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Kane both raised concerns about the escalating the war in Iran as President Donald Trump weighed the possibility during a White House meeting on Friday. Kane specifically raised concerns about the US munitions stockpile and other potential negative implications, according to the sources. One of the sources said that Kane told Trump that and the US military they could carry out the options available to him and be successful, but then warned of the possible implications. The stockpile concerns was one of the many raised to Trump during the meeting. Both sources said the potential for massive civilian casualties inside Iran if the US resumed major combat operations were also raised. یعنی کہ دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ مقصد یہ بتایا گیا کہ بھائی ہمارے اسٹاک پائلز, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز تھے اور باقی چیزیں تھیں وہ خاصے ڈپلیٹ ہو گئے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جنرل پرپز بم ہوتے ہیں, وہ کہیں پر بھی گرا دیں, ان سے نقصان ہوتا ہے سویلین آبادی کا. اور جب آپ کے اسپیسیفک جو بمز ہوتے ہیں دے آر ایکسپینسو اور ان کے لیے ٹارگیٹڈ بامبنگ کی جاتی ہے, تو جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر مقصد باری انہیں کی آتی ہے. تو ایک تو وہ وارن کیا گیا کہ ہمارے پاس وہ کام کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب جنرلی اگر ہم فائر کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا. دوسرا یہ کہ اب ہمارے پاس اسٹاک پائل ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تیسرا جو چیز اس کے اندر نہیں لکھی گئی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سکسیسفلی ایران کی جانب سے مختلف خلیج ممالک میں بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا, وہاں پر جو رن وے پر کھڑے ایئر کرافٹس تھے ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر کے تباہ کیا گیا, اس سے بھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ حوصلہ پست ہوا ہے. ایکزیوس کی جانب سے بھی یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ٹاپ US ملٹری کمانڈر ان مڈل ایسٹ ایڈوائزڈ ہالٹنگ ہارموز بمبنگ, اور یہ بیسکلی ایڈمرل بریڈ کوپر ان کی جانب سے ریکمینڈ کیا گیا ہے, ریکمینڈڈ اسٹاپنگ دا بامبنگ کیمپین اراؤنڈ دا اسٹریٹ آف ہارموز بیکاز اٹ ہیز ریچ دا لمٹ آف اٹس افیکٹونیس, یعنی کہ اپنی افادیت کی لمٹ تک پہنچ چکی ہے, اکارڈنگ ٹو دا ٹو سورسز ود نالج آف ہز پوزیشن. آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ why it matters, the recommendations by Cooper, the commander of US military central command, together with other advisors impacted President Trump's decision on Friday to pause US strikes against Iran, the sources said. It was an acknowledgement by both military and civilian advisors to the president that there are limits to what can be accomplished through military action and specifically an air power campaign. تو اٹس سیلف ایکسپلینیٹری خاور گھمن صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹاک پائلز ختم ہو گئے, دوسرا یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے بمباری کی, اور جتنا آپ اس سے اچیو کر چکے تھے بقول آپ کے بیانات کہ ہم نے نیوی تباہ کر دی, ان کی فوج تباہ کر دی, سارا کچھ کر گیا, تو اس کے اندر کیا ہے وہ یہ رہے ہیں کہ آپ رہ کیا گیا ہے جو آپ نے تباہ کرنا ہے, اور کچھ اور مزید حاصل نہیں کر پائیں گے آپ. یہ ساری سٹوریز کافی ان کے آپ اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایک نقطہ سورسز سے سٹوریز آ رہی ہیں. میں کھینچ کے آپ کو دوبارہ زمینی حقائق کے اوپر لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا امریکہ جو ہے جو جنگ اس نے 28 فروری کو شروع کی تھی دوم دھڑکے کے ساتھ, اس جنگ کو اسی انداز سے کنٹینیو رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نو. ملک کے اندر بھی اس جنگ کو نہیں خریدا جا رہا. امریکی جو ہے اس جنگ سے ناخوش ہیں. امریکہ کی معیشت انڈر سٹریس ہے, وہاں پہ گروسری اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کیا جو ہے امریکہ ایران کے ارد گرد جو نیول بلاکیڈ ہے وہ لمبے عرصے تک لگا کے رکھ سکتا ہے؟ اس کے اخراجات اور اس کا جو اثر ہے اس کا بھی جواب ہے نو, ممکن نہیں ہے. بیکاز ایران ہیز مینی روٹس جو ہم دیکھ چکے ہیں. وہ کیسپین سی والا جو آپشن ہے. تیسرا آپشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے ہے کہ وہ وہاں سے ایک فاتح کے طور پر کہ جی میں نے جیت گیا, میں نے یہ بھی حاصل کر لیا, میں نے یہ بھی حاصل کر لیا, میں نے یہ بھی حاصل کر لیا اور میں واپس جاتا ہوں. اس کا بھی جواب ہے نو, کیونکہ وہ جو ساری انویسٹمنٹ آپ نے